اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے اور بیٹھے، لیٹے ہوئے اور ہر حالت، حدث اور جنابت اور حیض میں اللہ کا ذکر کرنے کا بیان، سوائے جنبی مرد اور حیض والی عورت کے کہ ان کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے عدل بدل کرنے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلیوں پر سوتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران 190 سے 191۔ فائدہ، انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے چاہے چل رہا ہو، یا کسی ایک جگہ کھڑا ہو، یا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا پھر لیٹا ہوا۔ عقل مند انسان جن کو رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ تینوں حالتوں میں یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام وقتوں میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس حدیث سے ان علماء کی بات واضح ہوتی ہے جو جنابت اور حیض کی حالت میں بھی قرآن کریم کے پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں، جس میں امام بخاری جیسے بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر حالت میں کا مطلب یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہوتے، یا حدث اصغر یا اکبر کی حالت میں ہوتے، ہر حالت میں ذکر اللہ کا اہتمام فرماتے تھے، اور ذکر اللہ میں قرآن کریم بھی شامل ہے۔ اسی لیے شیخ البانی نے امام نووی کے بارے میں کہ جنبی اور حائض کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں پر کہا ہے کہ یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے برخلاف ہے۔ اس مسلک والوں کے نزدیک مناہی کی حدیثیں سندن ضعیف یا قابل تعویل ہیں، اس لیے ان سے قرأت قرآن کی مناہی کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے علماء کے نزدیک وہ روایات ضعف کے باوجود استدلال کے قابل ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ضعف سخت نہیں ہے، بلکہ کچھ کے نزدیک یہ روایات جس درجے کی ہیں دلائل کے حساب سے پہلا مسلک قوی ہے، لیکن قرآن کی عزت کے نقطہ نظر سے دوسرا مسلک بھی صحت کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ان میں تطبیق کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ضروری صورتوں میں پہلے مسلک پر عمل کر لیا جائے اور عام حالات میں دوسرے مسلک پر عمل کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا ایک شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ ہم کو شیطان سے دور کر دے، اور جو اولاد ہمیں عطا کر اسے بھی شیطان سے دور رکھ، تو ان کے بیچ میں جو اولاد بھی مقدر ہوئی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، میاں بیوی کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے تاکہ انسان خود بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے اور اس کے ہونے والی اولاد بھی۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پہ ڈال دیجیے۔ یا اللہ ہدایت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ تمام ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔